الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. یہ طلاق دو بار تک ہی ہے. یہ طلاق دو ہی بار ہے. معنی بھی سمجھاتے ہیں. پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے اور رجعت کرتا رہے گا، یعنی واپسی کرتا رہے گا. اگر کسی نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو تو عدت سے پہلے، جو عدت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر اپنی بیوی سے مل لیا، بات چیت شروع کر دی، سونا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، تو وہ طلاق نہیں ہوئی. وہ طلاق نہیں ہوئی. تو اسی کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر مجھے طلاق دیتا ہے، پھر رجعت کرتا ہے، یعنی پھر واپس کرتا رہے گا. ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا. اسی طرح سے عمر بھر اس کو قید رکھے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا دیا گیا کہ طلاق رجعی دو بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجعت کا حق نہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو کیا کرتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا، ایک طلاق، اور وہ کہتا کہ اب پھر جب اس کی حیض کا زمانہ ختم ہوتا، عدت جب ختم ہونے والا رہتا، اس سے پہلے وہ رجوع کر لیتا، واپس ہو جاتا تھا، اور یہ ایسا معمول ہی بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق بس دو ہی بار ہے. واپسی کا موقع تمہیں زندگی میں دو بار بس. اگر دو بار سے زیادہ ہوا تو تمہاری بیوی گئی. تو اسی کا ذکر ہے. کہا کہ یہ ٹھٹھا مذاق مت کرو کسی عورت کے ساتھ، اور کسی عورت کو پریشان نہ کرو. اگر تم رکھنا چاہتے ہو اسے تو بھلائی کے ساتھ جب طلاق دو تو عدت سے پہلے اس سے رجوع کر لو اور اس کو اپنے نکاح میں لے آؤ. اور اگر تمہارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہونے والا ہے تو عزت کے ساتھ ان کو جدا کر دو تاکہ وہ کہیں سماج میں اپنا مقام حاصل کر لے. آگے کہا یعنی عزت کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو. یعنی تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو عورت کو تم نے دیا ہے اپنی زندگی میں اس سے واپس لے لو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورت کا مہر ہے اس مہر کو واپس لینے کا حق نہیں ہے. شادی ہو گئی، اب وہ مردین زندگی کے کسی کونا میں دے، لیکن اس مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کا مطلب دیا ہوا ہے تو اس کا واپس لے لے. اس کو اللہ نے منع فرما دیا کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ عورتوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اس میں بدلہ دے کر عورت چھٹی لے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے شک ہو کسی کو کہ شوہر کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کر سکوں گا اور بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر کا حق پورا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حق دیا کہ دونوں الگ ہو جاؤ. سب سے پہلے تو یہ کہ گنجائش نکالو ساتھ میں رہنے کا، اور اگر کوئی گنجائش ہی نہیں نکل رہی ہے، کوئی اپائے ہی نہیں لگ رہا ہے، تو کیا کرو کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ اور اپنے اپنے راستے دیکھ لو تاکہ زندگی آسان ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حد بنا دی ہے کہ دو طلاق کے بعد اگر تمہیں بس زندگی بھر میں دو ہی طلاق ہے، زندگی بھر میں تم کو دو ہی طلاق کا موقع ملے گا. اگر تیسرے طلاق پر جاؤ گے تو تمہاری بیوی گئی. یہ نہیں کہہ رہے ابھی تو ایک ہی طلاق دیے ہیں، نہیں، ایک طلاق دی تو وہ زندگی بھر کی طلاق ہو گئی، زندگی بھر کی. اب جب زندگی کے کسی کونے میں آپ جب اس کو دوسری طلاق دیں گے تو وہ جو پہلے طلاق دیا تھا وہ بھی گنتی ہوگی اور یہ بھی گنتی ہو جائے گی. تو طلاق کا مسئلہ بڑا نازک ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روک دیا. آگے دیکھیے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے، یعنی دوسرے مرد کے پاس نہ رہے. پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائے. یعنی اگر عورت کو 3 طلاق پڑ گئی تو اب وہ عورت
اس مرد پر حلال نہ رہی جب تک کہ وہ عورت دوسرے مرد کی بیوی نہ بنے گی. یہاں بیوی بننے سے مطلب یہ ہے کہ پروپر وہ نکاح کرے گی, پورا مکمل شادی کرے گی. یہ ارادہ نہیں کر سکتی ہے وہ کہ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے, ہاں وہ جو غلط رواج چلا ہوا ہے وہ ارادہ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا, کیونکہ اس میں عورتوں کی بے عزتی ہے نا, عورتوں کی بے عزتی ہے. آگے دیکھیے, اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ حد قائم کر دیے ہیں اور یعنی ایک لمیٹیشن دے دی ہے, ایک سیما ریکھا طے کر دیا ہے. اس سیما ریکھا کے اگر باہر جاؤ گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں عقل مندوں کے لیے ہے, بے وقوف لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. آگے دیکھیے, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے, یعنی ان کا جو معین وقت ہے وہ آ لگے, تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. یعنی وہی جو طلاق رجعت ہے کہ عدت تک وقت ہے. اگر کسی نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو تو 3 مہینے تک اس کے پاس وقت ہے کہ اس 3 مہینے میں خوب سوچ سمجھ کر کے اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جائے اور اپنی بیوی کو واپس بلا لے. تو اس سے کیا ہے کہ اس کی بیوی رہیں گی. اور اگر وہی کہا کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کے میعاد آ لگے, یعنی ان کا وقت جو معین وقت ہے, جو عدت کا وقت ہے, وہ وقت پورا ہو جائے, تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. پھر آگے فرمایا, اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو, یعنی انہیں ان عورتوں کو اس لیے نہیں روکو کہ انہیں تکلیف دیں گے, انہیں پریشان کریں گے اور ان کا کھانا پینا خرچہ پانی بند کریں گے. اللہ نے صاف لفظوں میں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت فرما رہا ہے کمزوروں کی, کیونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے نا اللہ. اور انہیں ضرر دینے کے لیے نہ روکنا, یعنی انہیں ضرر مطلب نقصان پہنچانے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے انہیں نہ روکنا, کیونکہ روکنا نہ ہو حد سے بڑھو. اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اور جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو, یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ آیتیں تمہیں دے رہا ہے, ایک حد دے رہا ہے, ایک لمیٹیشن دے رہی ہے, اس لمیٹیشن کے ساتھ مذاق نہ کرو اور ان باتوں کو یہ ہلکے میں نہ لو کہ ارے یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو ایسا ہی ہے. اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو, یعنی جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کے میعاد پوری ہو جائے, یعنی جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کا وقت پورا ہو جائے, تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس لیے اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ دیا ہوا ہے, عورت کو بھی خود مختاری دی ہے اور مرد کو بھی خود مختار بنایا. اللہ نے کہا کہ جب عورت کو طلاق دے دیا جائے اور عورت کے عدت پورے ہو جائے, تو اے عورتوں کے والیوں, والی کون ہوں گے, یا تو ان کا باپ ہوگا یا ان کا بھائی ہوگا یا ان کا بیٹا ہوگا, اگر بیٹا بالغ ہو گیا تو بیٹا ہوگا, یا پھر اس کے بعد چچا ہوگا یا پھر دادا ہوگا, یعنی خاندان سے جو ہوگا. تو ان کو کہا کہ اے عورتوں کے والیوں, یعنی سرداروں, سرپرستوں, نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے, یعنی یا تو جو اس کے شوہر ہے اس سے نکاح کرے یا اپنے لیے دوسرا شوہر تلاش کر لے. یہ عورت کو حق دیا اللہ نے کہ وہ خود سے بھی اپنے لیے شوہر تلاش کر سکتی ہے, عورت کو یہ حق ہے. اور جب چوتھے پارہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے تم شادی کرو جو تمہیں پسند ہو. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنی ہے ہم کو, اور دیکھ رہے ہیں ہمارے ابا. اب ہمارے ابا, یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہمارے ابا کو جو چیز پسند ہوگی وہی چیز مجھے پسند ہو, ہے نا. ہر ایک کا مزاج الگ ہے, ہر ایک کی سوچ الگ ہے, کیونکہ ہمارے ابا آج سے 50 سال پہلے کے تھے اور ہم جو ان کے بیٹا ہے ان کے آج سے 50 سال بعد کے ہیں, ان کے 50 سال بعد کے. ان کے زمانے کے ماحول کچھ اور تھے اور اب کے زمانے کے ماحول کچھ اور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہو ان عورتوں سے شادی کرو. اب بتائیے, جو کسی کو دیکھے گا ہی نہیں تو پسند کیسے کرے گا؟ اب جس کو میں بیوی بنانے جا رہا ہوں اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں, اس کو میں پسند کیسے کروں گا؟ یہ صرف جہالت ہے اور اس چیز کو برا مانا جاتا ہے, اس چیز کو برا مانا جاتا ہے. ارے باپ رے, ارے بیٹا دیکھ لے گا, بیٹا دیکھے گا لڑکی کو,
अजीब है, अजीब हैरत की बात है। हाँ ठीक है, इसमें एक गुंजाइश निकलती है कि ठीक है बेटा के पास माँ बाप रिश्ता लाए, बेटा को कहे कि ऐसा ऐसा रिश्ता है, लेकिन एक बार हर हाल में बेटा को उस औरत से मिला दे ताकि जो उनकी होने वाली बेबी है उसका वो तायुन कर ले कि हाँ मेरे लिए ठीक ठाक है। यहाँ तो शादी जुआ है, यहाँ जो शादी हो रही है वो जुआ हो रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिसको शादी करनी है, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, वो देखा ही नहीं और शादी कर लिया। और फिर शादी भी कहाँ करते हैं? 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, पता नहीं वो लड़की कैसी है, उसका खानदान कैसा है। अरे हम किससे पता करेंगे? दूर दराज 100 किलोमीटर दूर में हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी होगा, बता सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आस पास की लड़की से शादी करो, ताकि आपको मालूम है। मान लीजिए आपके घर के बाजू में कोई लड़की है, आपने उसका पैदा होना देखा, उसका पलना बढ़ना देखा, उसकी परवरिश देखी, उसका बड़ा होना देखा, उसकी आदत देखे, उसके तालीम देखे, सारी चीजें देखी, फिर आपको लगेगा नहीं ये औरत ठीक है मेरे लिए, आप करिए उससे शादी। लेकिन हम शादी कर रहे हैं 200 किलोमीटर दूर, यहाँ से शादी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ से शादी कर रहे हैं पटना, अपने इधर तो नहीं है। शहरों में तो मुंबई वाले दिल्ली में शादी कर रहे हैं, दिल्ली वाले बेंगलोर में शादी कर रहे हैं, इतना मतलब 1000 किलोमीटर दूर। ये सब सिर्फ बकवास है, जहालत है और परेशानी। तो अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में भी यही हुक्म दिया कि अगर वो औरत अपनी पसंद से शादी करना चाहे तो उनके माँ बाप को रोकने की इजाजत हक नहीं है। हाँ, माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं कि बेटा हमने आपके लिए रिश्ता लाया है, लड़का ये काम करता है, फला जगह का है, ऐसा ऐसा है, हमने बता दिया, एक बार आप भी मिल ले उससे। ये कुरान का हुक्म साफ लफ्जों में, साफ लफ्जों में। आगे देखिए, जबकि आपस में मवाफिक शरा रजामंद हो जाए, ये नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता हो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये जो तरीका अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने फरमाया ये तो नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह से और कयामत पर ईमान रखता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और जो कयामत पर ईमान रखता है। कयामत पर ईमान रखने का माना है कि जिसको इस बात का डर है कि मुझे मर करके अल्लाह को जवाब देना है, वो तो अल्लाह की हद का ख्याल रखेगा और अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करेगा। अल्लाह ने अगर हुक्म दे दिया है, औरतों को इतनी आजादी दी है कि वो जिस मर्द से चाहे शादी करे, तो उनके घर वालों को रोकने की तो इजाजत नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? तो ऐ औरतों के वालियों, उन्हें न रोको उससे कि अपने शौहरों से निकाह कर ले, उसे न रोको कि अपने शौहर यानी अपने मनपसंद से शादी कर ले। लेकिन इसमें एक और बात है, अभी बताते हैं। और अल्लाह, और ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा चीज है। ऐसा करने में तुम अच्छे से खुल करके अपनी होने वाली बीवी को और अपने होने वाले शौहर को अच्छे से जान लोगे, पहचान लोगे, ताकि जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाए। और ये सब अल्लाह ने फरमाने के बाद फरमाया अल्लाह ये जानता है और तुम नहीं जानते। मतलब जो कुछ अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। लेकिन इस जमाने में जो अपने पसंद की शादी जो चली है, वो सिर्फ और सिर्फ बेगैरती है और बेशर्मी है। अब शादी करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, आपको फोन से बात करने की इजाजत थोड़ी दी है। अल्लाह ने कहा कि मन पसंद से शादी करो। अब ये थोड़ी कहा कि रात रात बात करो, ये थोड़ी कहा कि उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमो और घुमाओ, ये थोड़ी कहा कि उसके साथ गप्पे लगाओ, ये थोड़ी कहा कि उसके घर जाओ और उसको अपने घर बुलाओ, तुम उसके घर जाकर चाय पियो और तुम उसको अपने घर बुला करके चाय पिलाओ। ये सारी चीजें गुनाह की चीजें हैं, ये सारे काम गुनाह के हैं। बस इतना है कि हाँ ठीक है, अगर कोई औरत तुम्हें पसंद आ गई, उसके घर रिश्ता भेजो, उनके वालियों को, उनके वलियों को और उनके सरपरस्तों को, अगर वहां से एक्सेप्टेंस आती है, वहां से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो खुशी खुशी शादी कर लिया जाए। लेकिन